سنی تصور خلافت عامہ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. اصل میں ہمیں بھی انگریزوں کی غلامی نے ہمارے ذہن بدل دیے. ہم باس از آلویز رائٹ والے فلاسفی ہم نے سیکھ لی ہے، اور یہ کہ حکم حاکم مرگ مفاجات. اصل خلافت تو یہ تھی کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے. گورنر تم نے ان کو یہ ڈیوری بنا لی، تم نے ان کو غلام کب سے سمجھنا شروع کر دیا ہے. تو ہم اب غلامی کے خوگر ہو گئے. تو اس میں ہمیں ڈکٹیٹر جو ہے وہ ہم نے آئیڈیلائز کر لیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ سنی تصور جو ہے وہ خلافت عامہ کا تصور. اس کو سمجھ لیں یہ ہے کیا ہے. خلافت کسے کہتے ہیں؟ نیابت، وائسرنسی یا ریپریزنٹیشن. کس کی؟ آپ کس کے وائس رائے ہوتے ہیں؟ کوئی جو اصل بادشاہ ہے نا اس کا کوئی وائس رائے ہوتا ہے نا. جیسے ملکہ برطانیہ تھی تو اس کا وائس رائے ہندوستان آتا تھا. تو اصل میں تو بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی. لہو ملک السماوات والارض. اب جو یہ خلافت ہے یہ اللہ کی خلافت زمین کے اوپر کوئی کرے گا نا. ریپریزنٹ کس کو کرے گا؟ اللہ کو. تو اللہ کا خلیفہ اپوائنٹ کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا. یعنی سیدھی سی بات ہے. ہندوستان میں جو خلیفہ جو وائس رائے آتا تھا اسے کون اپوائنٹ کرے گا؟ ملکہ کرے گی. یہاں سر سید احمد خان کسی خلیفہ کو اپوائنٹ کر دے کوئی مانے گا؟ نہیں، وہ ملکہ کرے گی. تو اللہ جسے خلیفہ اپوائنٹ کرتا تھا اسے نبی کہتے تھے. سمجھ آئی میری بات کی؟ نبی اپنی ذات میں اللہ کا خلیفہ ہے، اپوائنٹڈ خلیفہ ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ نمبر ایک. نمبر دو، وہ پروٹیکٹڈ ہے، وہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. معصوم عن الخطا ہے. اب میں چاہتا ہوں آپ ایک نتیجہ نکالیں. ایک شخص ہے، فرد ہے، جس کو اللہ نے اپوائنٹ کیا کہ میرا خلیفہ ہے. نمبر ون. نمبر دو، یہ غلطی نہیں کرتا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سیاست میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایوری ون شوڈ اوبے ہم. ٹھیک ہے نا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا، یہ مطاع مطلق ہے. کوئی اس کے آگے چون چرا نہیں ہو سکتی. دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی. آپ نہیں کہہ سکتے یہ کیوں. نو، یہ اللہ کا اپوائنٹڈ اور اللہ کی طرف سے پروٹیکٹڈ. لہذا آپ نے اس کی آگے چون چرا نہیں کرنی. چون چرا تو دور کی بات ہے، اس کے فیصلے پر دل میں بھی تنگی محسوس نہیں کرنی. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تو ہو گئی جی خلافت جو نبی کی خلافت ہے. اب ایک مسئلہ آگے پیدا ہوا جس پر آپ نے غور ہی نہیں فرمایا کہ ختم نبوت نے خلافت کے اندر کیا تبدیلی پیدا کر دی. کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں. کیا ضرورت ہے؟ تو جب نہیں سوچیں گے تو کوئی ابو بکر جو یہ والا البغدادی چڑھ جائے گا نا آپ کے اوپر. نہیں سوچیں گے تو کوئی بھی اٹھ کے کہے گا میں خلیفہ. ادھر ایک صاحب امت مسلمہ کے پوری کی امیر بن کے گھوم رہے ہیں جی. چل اور کوئی چاہیے ساڑھے لاکھ کوئی اور خدمت ہوئے او دسو. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہاں پہ کوئی خود ساختہ خلیفہ نہیں بن سکتا. اب معاملہ بدل گیا ہے. دیکھیں وہ جو نبی اپوائنٹڈ ہوتا تھا اس کے ذمہ تبلیغ ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ اب تبلیغ کس کے؟ میرے ذمہ ہے. صرف میرے ذمہ ہے؟ مولوی کے ذمہ ہے؟ امت کے ذمہ ہے؟ نبی کے ذمہ تھی، نبی سے امت کے ذمہ ہوئی. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا. جیسے پہلے اللہ چنتا تھا نبیوں کو، اب پوری امت کو چنا. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. تو وہ جو نبوت کا ادارہ تھا جہاں پہ ایک فرد اللہ تعالیٰ بھیج کے اپنے فیصلے جو ہے وہ پہنچاتا تھا، تو پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اپنے فیصلوں کو کر دیا محفوظ قرآن مجید کی صورت میں تا صبح قیامت تک کے لیے. اب نئے فیصلے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہو گئے محفوظ. انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی شیطان اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتا. ایک کام تو پکا ہو گیا. جو ایک ضرورت ہوتی تھی نبی آ کے اختلاف ختم کرے، اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم جو ہے وہ مسخ ہو گیا ہوتا تھا، وہ ہو گیا محفوظ.
اب اس حکم کو گردش دینے کا کام ہے، حرکت میں لانے کا کام ہے. وہ کوئی ایک آدمی اب نہیں کر سکتا، وہ اب ایک ادارہ اللہ نے بنا دیا جو امت کا ادارہ ہے. امت بحیثیت مجموعی اب وہ قرآن مجید کی تبلیغ کا کام کرے گی، شہداء علی الناس کا کام کرے گی. لہذا اب خلافت بھی امت کو ملی ہے. کس کو ملی ہے؟ اچھی طرح سمجھ، یہ خلافت عامہ، عامہ عوام سے عامہ ہے، عوام سے عامہ ہے، عمومی. یہ کچھ چیزوں کی نفی ہو رہی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ بھائی سمجھ لو، افتاد پڑھنے سے پہلے سمجھ لو، فتنہ آنے سے پہلے سمجھ لیں. فتنہ آنے کے بعد سمجھانے والا ہو سکتا ہے گردن ہی اڑا دی جائے اس کی. پہلے سمجھ لیں، یہ ٹائم ہے سمجھنے کا. اس کا ایک مطلب ہے، ایک کوئی گروپ آف پیپل اگر چڑھ جائے مسلمانوں کے سر کے اوپر تو وہ خلافت عامہ نہیں ہے. ہاں، کل ہو سکتا ہے کور کمانڈر کہیں ہم اولو الامر ہیں پائی، ٹھیک ہے نا، ہم شورا ہیں، بنی بنائی شورا، پیدائشی شورا، وی آر دا چوزن پیپل. لہذا ہم نے خلیفہ بنا دیا ہے سعد رضوی کو، اوکے، اور آپ پر اس کی اطاعت فرض ہوگی. کیوں بھائی؟ اولو الامر جب فیصلہ کریں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آگئی سمجھ؟ تو یہ خلافت خاصہ ہے، پھر خلافت عامہ نہیں ہے. اگلی بات سمجھیں. اچھا چلیں، کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو مزید گندا کرنے کی، خود سامنے آنے کی؟ مولویوں کو اولو الامر بنا دیتے ہیں. 5 بندے جماعت اسلامی کے پھڑو، 5 سعد رضوی کے پھڑو، 5 کسی اور اسلامی کے پھڑو، یہ سب کی ملا کے ایک اولو الامر کی شورا بناؤ. پریزیڈیم آج کل بڑا، یہ وہ ایک خاص حلقے کے لوگ ہیں، انہیں پریزیڈیم بڑا پسند آیا ہے. یہ چائنا کا جو نظام ہے نا، اصل میں دیکھیں وہاں پہ ایک نظریاتی پارٹی ہے، وہ عوام سے تو رائے نہیں لیتے. ہاں، وہ جو نظریاتی پارٹی کی جو کور ٹیم ہے وہ پریزیڈیم ہے، اور وہ جس کو نومینیٹ کر دیں گے وہ ہوگا کہ جو ان کا پریزیڈنٹ ہوگا. تو بھائی ملوکیت میں کیا ہوتا تھا؟ خاندان تھا، خاندان کا پریزیڈیم تھا، آئلہ کہتے تھے اسے، نام مختلف ہے، بات تو وہی ہے. تو وہ آئلہ عوام کا نمائندہ تو نہیں ہوتا تھا نا، خاندان کا نمائندہ ہوتا تھا. یہ اس لیے ملوکیت تھی. یہ نہیں ہے کوئی ادارہ نہیں تھا، ادارہ تھا. ادارہ کون سا تھا؟ آئلہ کا ادارہ تھا. وہ نومینیٹ کرتا تھا کہ فلاں بندے کو آئندہ ہمارا جو ہے بادشاہ ہوگا. چائنا میں کون کرتا ہے؟ پریزیڈیم کرتا ہے. تو ایسے ہی اگر کوئی کسی کو کر دے کہ یہ تمہارا خلیفہ ہے، تو یہ خلافت اسلامی خلافت نہیں ہے، یہ سنی تصورات کے مطابق خلافت نہیں ہے. نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، نبی کے بعد کوئی معصوم عن الخطا نہیں، کوئی معمور من اللہ نہیں، لہذا کوئی مطاع مطلق نہیں. جو اس طرح کے تصورات دیں، در حقیقت یہی گمراہی کا پہلا قدم اور یہی غلامی کا پہلا قدم ہے. یہ سیاسی غلامی کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے. اور سیاسی آزادی آپ کو یہاں سے ملے گی، اسلامی اعتبار سے اگر آپ بات کریں کہ بھائی وہ اللہ نے نبوت ختم کر دی، اس کے بعد اللہ نے اپنی ریپریزنٹیشن کے لیے ایک امت کھڑی کی ہے، میں اس امت کا فرد ہوں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. نمبر 2، اس حیثیت میں تمام افراد برابر ہیں. المسلم کف لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کف ہے. تقوی اور فسق و فجور، حقوق میں کمی بیشی نہیں کرتے. ایک باپ کے 2 بیٹے ہوں، ایک تہجد گزار ہو، دوسرا نماز بھی نہ پڑھتا ہو، وہ مر جائے باپ تو ان کی وراثت جو ہے وہ تہجد گزار کو زیادہ ملے گی، برابر ملے گی. تو جب یہ والی اس امتی ہونے کی حیثیت سے ہم بھائی بھائی ہیں، کونو عباد اللہ اخوانا، اور اس میں کوئی اونچ نیچ کے تصور نہیں. یہ بڑی اس طرح کی بات آتی ہے، گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اچھا بھائی تولو، کیسے تولو گے؟ آپ نے کسی کو منتخب کرنے کے لیے ووٹنگ کی ہے، کہتے ہیں جی تولیں گے، کیسے تولو گے یار؟ مجھے تولنے کا طریقہ تو سمجھا دو کہ بھائی میرے ووٹ کا وزن کیا ہوگا اور مزدور کے ووٹ کا وزن کیا ہوگا، کوئی پوائنٹ ہوں گے، کس معیار پر وہ ان کا تعین. یہ کتنا کمپلیکیٹڈ نظام بلکہ بن ہی نہیں سکتا. یہ آئیڈیلسٹک یوٹوپین سوچ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا.
تنقید کر لیں بے شک آپ اس کے اوپر، لیکن یہ قابل عمل نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جناب کسی کو کم اور کسی کو زیادہ آپ رکھ دیں گے، یہ ایکول ہوگا۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے اور اچھی طرح سمجھ لیجئے، حضور کے بعد اس زمانے میں اولو الامر کا بننے کا جو طریقہ تھا وہ فطری تھا۔ فطری کیسے؟ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ قبیلہ ہے، قبیلے کا ایک چیف موجود ہے، یہ نیچرل چیف ہے، یہ نیچرل چیف ہے، اور وہ پورا قبیلہ اس کا موتی ہے۔ آپ اس قبیلے کے چیف کو بلا کے رائے لے لیں گے، اس ایک آدمی کی رائے پورے قبیلے کی رائے ہے، ٹھیک ہوگی نا بات؟ اس لیے وہاں اولو الامر بنانے بہت آسان۔ آج اولو الامر کا تعین کیسے ہوگا؟ اگر آپ علماء میں سے لیں گے تو یہ عامت الناس کے نمائندے نہیں ہیں، اگر آپ فوجیوں میں سے لیں گے تو یہ عامت الناس کے نمائندے نہیں ہیں، اگر آپ ٹیکنوکریٹس میں لیں گے تو یہ عامت الناس کے نمائندے نہیں ہیں۔ آج اولو الامر کا کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں بنانے کا سوائے اس ایک کے کہ آپ عوام الناس سے رائے لے کے ان کے نمائندے چنیں، پھر ان کی پریزیڈیم میں جسے پارلیمنٹ کہیں آپ، پھر وہ نومینیٹ کرے اپنے میں سے، جیسے آپ وزیر اعظم کہتے ہیں آج، یا پریزیڈنٹ کا جیسے امریکہ میں الیکشن ہوتا ہے براہ راست وہ کریں۔ تو آج خلافت کا اگر کوئی قائم ہوگی تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، یہ ہے خلافت عامہ۔ اس کے مقابلے میں کم از کم کھل کے اگر کسی نے بات کی ہے نا، وہ اہل تشیع حضرات نے کی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا امام ہوتا ہے، اور جو امام ہوتا ہے وہ مامور من اللہ ہوتا ہے، اور وہ جو مامور من اللہ ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا بھی ہوتا ہے۔ امامت معصومہ کا یہ مطلب ہے، سمجھ آئی بات کی؟ وہ معصوم عن الخطا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ دو باتیں ہو گئی تو پھر چونچ رہا، پھر کیا ضرورت ہے پارلیمنٹ کی، اور پھر کیا ضرورت ہے شورا کی، اور پھر کیا ضرورت ہے کسی اور کی؟ غلطی وہ کر نہیں سکتا، آیا ہوا اللہ کی طرف سے ہے، تو جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو، اپوائنٹ اللہ کی طرف سے ہو گیا ہو، اس کے بارے میں کسی اور سے مشورہ لیا جا سکتا ہے کہ جی اس کے سر پہ بٹھائیں یا نہ بٹھائیں؟ اسے تو بٹھانا ہی بٹھانا ہے، نمبر ایک۔ تو اسے مشورہ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اسے مشورہ تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، غلطی وہ کرتا نہیں، تو ہمارا کام پھر اس کی ماننا ہے بس۔ تو یہ ختم نبوت، اگر دیکھیں ختم نبوت کی ایک حکمت بھی ہے، اعزاز بھی ہے، ایک حکمت بھی ہے۔ اعزاز تو یہ ہے کہ حضور پر آ کے ختم نبوت ہو گئی، اور یعنی مکمل ہو گیا ختم نبوت، اختتام کا مطلب یہ تکمیل ہو گئی۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ یہ جب تک اللہ اپنے پاس سے کسی اپوائنٹڈ بندے کو بھیجتا تھا تو ابھی انسان اس قابل نہیں تھا کہ خود سے کھڑا ہو سکے۔ اب انسان کئی اجتماعی شعور اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ اب اگر اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ بندہ نہیں بھی ہوگا، کولیکٹیولی چلیں گے تو غلطی کم سے کم کریں گے یا نہ ہونے کے برابر کریں گے۔ اور شیطان کو شکست، مطلب ایک اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ بندہ آ گیا، وہ تو شیطان کہہ سکتا ہے اس کو تو تیری پروٹیکشن تھی، میرا داؤ اس پہ نہیں چلا تو کون سا کمال ہو گیا، ذرا تیری پروٹیکشن ہٹتی تو پھر دیکھتے۔ تو شیطان کی اصل شکست یہ ہے کہ انسان، عام آدمی، وہ اپنی اجتماعی شعور کی سطح سے اٹھ کر اس جگہ پہ پہنچ جائے کہ شیطان کو شکست عظیم ہو جائے، تب اصل شیطان کی شکست ہے نا۔ تو اس ختم نبوت کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسانیت بالغ ہو گئی ہے، اب اس کو انگلی پکڑ کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھوکریں کھائے گی لیکن سیدھی ہو کے چل پڑے گی۔ ہاں یہ کام اللہ نے کر دیا کہ اپنے پیغام اس کے لیے محفوظ چھوڑ دیا۔ یہ ہے خلافت عامہ، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی خلافت خاصہ نہیں ہے، یہ خلافت عامہ ہے۔ بلکہ آگے الفاظ بھی ہیں، ہوگا نہ کہ شیعی تصور امامت معصومہ پر۔ تو جب آپ ایک گروپ کو وہ اختیار دے دیتے ہیں تو گویا ان کے ساتھ پھر وہ اسپیشل رائٹ والا تصور جوڑ دیتے ہیں، پھر آپ تسلیم کر لیتے ہیں یس وی آر بلڈی سویلین۔ یہ دونوں تصورات ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان کو باہم دیگر کسی طور پر بھی ملایا نہیں جا سکتا۔